کہ 4 کیٹیگری ایسی ہیں کہ جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا فرمائے. پہلی کیٹیگری، پہلی قسم ان معجزات کی ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا صدقہ، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کا صدقہ، ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کے نام پر اللہ معجزے عطا فرما رہا تھا. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آخری نبی آئیں گے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آخری نبی آئیں گے. جب ہم نے دیگر انبیاء کو یہ بتایا کہ آخری نبی آئیں گے اور ان کی کتابوں میں اپنے نبی کے معجزات کا ذکر کیا، کمالات کا ذکر کیا، ان کے نام کا ذکر کیا، تو فرمایا پھر نتیجہ کیا نکلا کہ اس وقت کے یہودی جب بھی کسی مشکل میں پڑتے ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت آ جاتی، جب ان کو کفار کے ساتھ اور اس وقت دشمن کے ساتھ لشکر کشائی کرنی پڑتی، ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑتی، ابھی میرا محبوب آیا نہیں تھا، میرا نبی اس دنیا میں بھی آئے نہیں تھے، لیکن ان کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. تو فرمایا جب بھی وہ یہودی لشکر لے کر کفار کی طرف جاتے تھے تو فرمایا نام مصطفیٰ کا صدقہ دے کر اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ اس نام کا صدقہ ان کو فتح یابی عطا فرما دیا کرتا تھا. تو فرمایا دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آ گئے، آپ کی پیدائش سے لے کر اور اعلان نبوت تک، فرمایا ایک زمانہ وہ ہے کہ پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود سے جو معجزات کا ظہور ہوا، وہ ایک کیٹیگری ان معجزات کی آتی ہے. جیسے حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی تو میں اس وقت کیا دیکھتی ہوں، خرج منی نور، کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر آپ فرماتی ہیں کہ جب ادھر رسول اللہ کی پیدائش ہو رہی تھی اور ایسا نور میرے بدن سے نکل رہا تھا کہ تھی مکہ کے اندر تھی، لیکن اس روشنی کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے فرمایا بیٹھ کر مکے کے اندر میں شام کے محلات دیکھ رہی تھی، اور میں ساری چیزیں میرے سامنے روشن ہو گئی. ایک یہ معجزہ تھا. حالانکہ اس وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا. پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک کے معجزات، پھر اس کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات ہیں کہ جب آپ کو دائی حلیمہ لے کر گئی تو وہاں پر بکریاں چرانے کے لیے جب آپ جایا کرتے تھے تو آپ کی رضائی بہن نے آ کر کہا کہ آج بڑا عجیب و غریب معاملہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ آئے ہیں اور اس نے اس بھائی کو لیا اور لٹا کر اس کے سینے کو کشادہ کیا، چاک کیا اور اس کے دل کو دھویا اور واپس سینے کے اندر رکھ دیا اور وہ چلے گئے. اب یہ اس وقت تک معجزہ یعنی کہ اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن ایسے بے شمار معجزات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سرزد ہو رہے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئے تھے تو معجزات ہو رہے ہیں، اور ایک وہ دنیا میں آ گئے لیکن اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں. پھر تیسری کیٹیگری ان معجزات کی آتی ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد ہی ان کے وجود سے سرزد ہونا شروع ہو گئے. جیسے اعلان نبوت فرمایا تو شق قمر میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ ان معجزات میں سے جب اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزہ دکھایا. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکہ کی گلی سے اونچے سے جہاں میں گزرتا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہر پتھر، ہر درخت، ہر چرند پرند مجھے سلام کر رہا ہوگا، سلام پیش کر رہا ہے. صحابہ فرماتے ہم نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیاں مبارک کو دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے ایسے پانی جاری ہو رہا ہوتا تھا جیسے چشمہ پھوٹ رہا ہوتا. پرندوں نے آپ سے آ کر گفتگو کی، جانوروں نے آپ سے آ کر گفتگو کی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات سے گفتگو کی، اور اس طرح کے معجزات جو دکھائے. تو علماء فرماتے ہیں ایک کیٹیگری یہ وہ آ گئی کہ اعلان نبوت سے لے کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات تک، یہ وہ معجزات تھے. 3 کیٹیگری. پھر تیسری کیٹیگری علماء فرماتے ہیں کہ معجزات کی وہ ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جانے کے بعد قیامت تک کے لیے فرمایا وہ بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر سے معجزات کا ظہور ہوتا رہے گا. اب سوال پیدا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب تک دنیا میں تھے، آپ کی پیدائش سے اعلان نبوت تک تو معجزات ظہور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ سامنے موجود ہیں. اعلان نبوت کے بعد وفات تک کی بات کی جائے تو اس وقت بھی کہا جائے کہ ظہور ہو رہا ہے معجزات کا، تو رسول اللہ تو موجود تھے. لیکن علماء نے یہ کیٹیگری کی ان کی وفات کے بعد بھی قیامت تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کا ظہور ہوتا ہی رہے گا. تو سوال پیدا ہوا کیسے ہوگا؟ علماء نے فرمایا قیامت تک کے لیے جو بندہ مومن ولایت کے مرتبے پر فائز ہوگا، جو بندہ مومن مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اللہ کا قرب حاصل کر لے گا اور اس کے وجود کو اللہ برکت عطا فرمائے گا، کہ اس کے وجود کی برکت سے کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو جائے گا
اور وہ برکت کا سبب بن جائے گا، لوگوں کے لیے شفاعت اور بیماریاں دور کرنے کا سبب بن جائے گا، تو فرمایا قیامت تک کے لیے جس بندہ مومن کے وجود کے اندر یہ برکت آئے گی تو فرمایا حقیقت میں یعنی کہ بظاہر تو یہ اس کا کمال ہوگا، لیکن فرمایا حقیقی معنوں میں یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہوگا۔ تو سوال پیدا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے دور میں اگر کسی ولی کے وجود کو اللہ یہ برکت عطا فرمائے کہ وہ دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے، اس کے وجود کی برکت سے اللہ لوگوں کو شفا عطا فرما دے، طرح طرح کے کمالات اس کے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے، تو ہم تو بظاہر یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بندے سے اس چیز کا ظہور ہو رہا ہے، اس کا تعلق رسول اللہ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ علماء نے یہ چوتھی کیٹیگری کیسی کی کہ آج کے دور میں اگر کوئی کرامت دکھاتا ہے تو یہ کمال اس کا نہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو علماء نے کہا بات یہ ہے کہ آج کے دور میں ولایت کے منصب پر فائز کون ہوگا؟ کون ہے جو ولی بنتا ہے؟ کون ہے کہ جس کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے؟ فرمایا قرب اسی کو عطا ہوتا ہے جو اتباع مصطفیٰ کے لیے چل رہا ہوتا ہے، جس کا چلنا پھرنا رسول اللہ کی طرح ہو جائے، جس کا بولنا رسول اللہ کی طرح ہو جائے، جس کا کھانا رسول اللہ کی طرح ہو جائے، جس کا چلنا پھرنا روزمرہ کی زندگی وہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام کے تابع ہو جائے، فرمایا اس اتباع مصطفیٰ کا صدقہ اس کو اللہ یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا بظاہر اس کا یہ کمال ہے کہ اس نے کوشش کی، اس نے رسول اللہ کی سنتوں کو سیکھا، رسول اللہ کے سوانح حیات کو پڑھا اور پھر اپنے آپ کو اس کے اندر ڈھال لیا، سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا یہ کمال تو ہے اس کا، لیکن اس پر چلنے کی وجہ سے جو اللہ اس کو درجہ عطا فرما رہا ہے یہ اس کا کمال تو ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ اس مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ جن کے نقش قدم پر چل کے اللہ نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا۔ تو لہذا قیامت تک اگر کسی ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے، کسی ولی کو کوئی کرامت ملتی ہے، کوئی درجہ ملتا ہے، اس کے وجود کو اللہ بابرکت بناتا ہے، تو فرمایا اس کا کمال تو ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی معجزات کا ہی کمال ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ 4 قسم کے معجزات ہیں جو رسول اللہ علیہ السلام کے وجود اثر سے پائے جاتے ہیں، ایک پیدائش سے پہلے، پھر پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، اعلان نبوت سے لے کر پھر وفات تک، اور وفات کے بعد قیامت تک کے لیے جو کرامت ظاہر ہوگی وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ ہوگا۔ اور قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بات لکھی، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے لکھا کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہاں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ دنیا کے اندر تو کئی تعریفیں ایسی ہیں جو ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے، کسی اور کے لیے بھی تو کرتے ہیں۔ ہم کسی مخلوق کی تعریف کر لیتے ہیں، ہم سورج کی تعریف کرتے ہیں، ہم چاند کی تعریف کرتے ہیں، چرند پرند کی تعریف کرتے ہیں، درختوں کی تعریف کرتے ہیں، الغرض کسی بھی چیز کی ہم تعریف کریں جو اللہ نہ ہو، جب اس کی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ اللہ کی تعریف کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فرمایا اللہ نے کیا بات کہی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ بظاہر پریکٹیکلی لائف کے اندر ہم دیکھتے ہیں تعریفیں اوروں کی بھی ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو آپ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کو سمجھنے کی دیر ہے، فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے اس لیے ہے کہ جب بھی کسی چیز کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، ایک کاریگر ہے اس نے گھر بنایا، بہت خوبصورت گھر بنایا، اپنی اس نے کارکردگی صلاحیت دکھائی، بڑا خوبصورت گھر اس نے بنا دیا۔ اب جو بھی اس گھر کو دیکھنے آ رہا ہے گھر کی تعریف کر رہا ہے، کیا گھر کتنا پیارا بنایا، یہ گھر کتنا خوبصورت ہے، اس کی بناوٹ کتنی خوبصورت ہے، اس کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے، اس کے اندر صفائی کتنی نظر آ رہی ہے، اس کے اندر سارے معاملات کتنے اچھے ہیں۔ تو کہا جو بندہ بھی اس گھر کی تعریف کر رہا ہے تو اس گھر کی تعریف تو ہے، لیکن حقیقی تعریف یہ اس کی ہو رہی ہے جس نے یہ گھر بنایا ہے۔ تو گھر کی تعریف کی جائے تو یہ اس کی کاریگر کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو فرمایا یہی وجہ ہے کہ اگر تم کائنات کا مشاہدہ کرو تو کائنات کی ساری چیزیں بنائی کس نے؟ فرمایا یقینی طور پر کائنات کی ہر شے کو بنانے والا اللہ ہے۔ تو اگر آپ کسی چیز کی تعریف کریں گے تو سمجھ جائیں کہ یہ تعریف اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاند کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سورج کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ ستاروں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ زمین و آسمان کو پیدا کس نے کیا؟
یہ کون کاریگر ہے اس کا؟ تو فرمایا یقینی طور پر ان تمام چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ فرمایا معلوم ہوا کہ اگر آپ چاند کی تعریف کریں گے تو چاند کی تعریف ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ تعریف خدا کی تعریف ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے چاند کی تعریف کی تو یہ تعریف خدا کی تعریف ہے، سورج کی تعریف کی تو یہ تعریف خدا کی تعریف ہے، زمین و آسمان کی تعریف کی تو حقیقی معنوں میں یہ تعریف خدا کی ہے۔ علماء فرماتے یہی تو ہم تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح باقی مخلوقات کی تعریف کرنا خدا کی تعریف کرنا ہے، انبیاء کی تعریف کرنا، اولیاء کی تعریف کرنا، صلحاء کی تعریف کرنا، یہ تعریف بھی خدا ہی کی تعریف ہے، اس لیے کہ ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو یہ مقام و مرتبہ دینے والا کون ہے؟ یقینی طور پر یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا اور اس درجے پر، اس کمال پر لا کر کھڑا کر دیا کہ آج ہم ان کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تعریف بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی ولی کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہ اس کا تو کمال ہے، لیکن حقیقی کمال یہ ہے، اس میں کمال مصطفیٰ کا ہے، اس لیے کہ ولی بنتا اس وقت ہے جب اتباع مصطفیٰ کر لے۔ اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معجزہ حقیقی معنوں میں ان کا، یعنی کہ ان کا معجزہ ہے، لیکن حقیقی معنوں میں یہ کمال اللہ رب العزت کا کمال ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کو یہ کمال کس نے عطا فرمایا، یہ درجہ کس نے عطا فرمایا، وہ طریقے کس سے بتایا کہ اس طریقے کو چلو میرے محبوب بن جاؤ گے؟ فرمایا وہ رب نے ہی عطا فرمایا۔ تو مصطفیٰ کو یہ کمال عطا فرمانے والا خدا ہے، اور مصطفیٰ کے نقش قدم پر چل کر جو ولایت کے منصب پر فائز ہوتا ہے، جس سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے، حقیقی معنوں میں یہ اس کا کمال نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کمال ہوا۔ اللہ، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آج اگر اولیاء کو دیکھا جائے، اللہ ان کو کیا کیا کمالات عطا فرماتا ہے، ان کی زبان میں برکت آ جایا کرتی ہے، ان کے وجود کو اللہ اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ٹچ ہو جائے تو وہ بھی بابرکت ہو جایا کرتا ہے۔ تو کہا کہ اگر ان ولیوں کی شان کو دیکھو، ان کی عظمت کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنے کمال والے ہیں، کتنے درجات والے ہیں۔ تو فرمایا ذرا غور تو کرو نا کہ اگر یہ کمال والے ہیں تو جس کے نقش قدم پر چل کر یہ کمال والے ہوئے ہیں تو وہ خود مصطفیٰ کتنے باکمال ہوں گے، ان کا کیا درجہ ہوگا۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے جو بھی بندہ مومن ولایت کے منصب پر فائز ہوگا، مجاہدہ اور ریاضت کرے گا، تو وہ اسی وقت اس کو ولایت ملے گی جب وہ اتباع مصطفیٰ کر رہا ہوگا۔ تو اس کو کمال کے درجے پر پہنچ کر جو اس کو مقام ملے گا وہ اس کا کمال تو ہوگا، لیکن حقیقی معنوں میں یہ کمال مصطفیٰ علیہ السلام کا ہوگا۔ اور دنیا کے اندر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، کئی وجود ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے وجود کو اتنی برکت عطا فرماتا ہے، ان کے وجود کو اتنا کمال عطا فرماتا ہے کہ وہ خود تو برکت والے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ٹچ ہو جائے اللہ اس کو بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ فرمایا مسجد اقصیٰ، کون سی مسجد اقصیٰ؟ اللہ فرماتا الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہم نے اس مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، باہر ارد گرد ہم نے برکتوں کا نزول رکھا ہے۔ فرمایا مسجد اقصیٰ ایسی مسجد ہے جس کے باہر بھی اللہ نے برکتوں کا نزول کیا۔ تو سوال اٹھانے والوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مسجد اقصیٰ کے اندر کیا کمال ہے؟ کیونکہ کائنات کی جتنی مسجدیں ہیں برکتوں کا نزول اس کے اندر ہوتا ہے، ہر مسجد کی چار دیواری کے اندر رحمتوں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، لیکن یہ مسجد اقصیٰ کا کمال کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اس کے اندر بھی برکتوں کا نزول ہے، اس کے باہر بھی برکتوں کا نزول ہے۔ کیا وجہ ہے؟ علماء نے فرمایا، تحقیق کے بعد مفسرین نے قول نقل کیا، فرمایا تمام مسجدیں جو کائنات کی ہیں ان کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر بھی برکتوں کا نزول ہے، باہر بھی برکتوں کا نزول ہے۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اندر تو اس لیے نزول ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن فرمایا باہر اس لیے نزول ہو رہا ہے کہ بے شمار انبیاء، بے شمار اولیاء کی قبریں مسجد اقصیٰ کے ارد گرد موجود ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مسجد اقصیٰ کے اندر برکتوں کا نزول ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، لیکن باہر اس لیے ہو رہا ہے وہاں پر وہ ہستیاں جلوہ گر ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق میں گزار دی تھی۔ تو اب وہ دنیا میں تھے تب بھی ان کے وجود کی برکت نکل رہی تھی، اب دنیا سے چلے گئے تو فرمایا جس جگہ پر دفن ہو گئے اللہ نے اس جگہ کو بھی برکت والا بنا دیا، تو ان کے وجود میں برکت آ جایا کرتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور مریم سلام اللہ علیہا کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے زکریا علیہ السلام کی پرورش میں حضرت مریم کو دے دیا،
تو کہا کہ آپ ان کی پرورش کریں، آپ نبی ہیں، بیت المقدس اس وقت جو مسجد تھی وہاں پر رہتے ہیں آپ، تو اپنی پرورش میں رکھیں، جب یہ بڑی ہو جائیں تو مسجد کی خدمت لیں، یعنی کہ میں نے ان کو وقف کر دیا مسجد کے لیے۔ اب جب زکریا علیہ السلام نے ان کو لیا، حضرت مریم کو مسجد اقصیٰ کے اندر بیت المقدس کے اندر رکھا، ان کے لیے الگ سے گوجرا بنایا، اور کسی کو اجازت نہیں تھی وہاں جانے کی، صرف زکریا علیہ السلام جاتے تھے، کسی کام سے گئے، کوئی حاجت پیش آئی، کوئی بات کرنی تھی، ہو جاتا تھا واپس آ جایا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں تھی، حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی۔ اور علماء نے لکھا، یہاں تک مفسرین نے لکھا کہ مریم سلام اللہ علیہا کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے ان کے وجود میں یہ برکت رکھی تھی کہ جتنے بچے ایک سال میں بڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سال میں بچے کی جتنی گروتھ ہوتی ہے، جتنا وہ بڑا ہوتا ہے، فرمایا حضرت مریم کا یہ کمال تھا کہ ایک سال میں جہاں دوسرے بچے پرورش پاتے ہیں جتنی گروتھ ہوتی ہے، ایک دن کے اندر ان کی اتنی ہی پرورش ہو جایا کرتی ہے۔ یہ کمال تھا کیونکہ نبی کی پرورش میں تھی، اللہ نے آگے ان سے پیدا کی تو عیسیٰ علیہ السلام کو کرنا تھا، نبی عطا فرمانا تھا، تو یہ کمال ہوا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ دخل علیہا زکریا المحراب، کہ ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام داخل ہوئے ان کے حجرے میں۔ قرآن نے یہ کہا کہ دخل علیہا زکریا المحراب، جب وہاں پر داخل ہوئے، وجد عندہا رزقا، وہاں پر دیکھا بے موسمی پھل پڑے ہیں، بے موسمی پھل وہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ اس لیے کہ میرے علاوہ تو یہاں کسی کا آنا جانا ہے نہیں، اور یہ پھل بھی ایسے ہیں جو اس موسم میں پائے نہیں جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ جب یہ پوچھنا تھا تو مریم، حضرت مریم کو نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ وہ انسان ہے، یعنی کہ اللہ کی ولیہ ہے، نبی یا رسول نہیں ہے کہ کہا جائے کہ نبی کا یہ کمال تھا، نہیں، غیر نبی ہے۔ زکریا علیہ السلام نبی ہو کر ان سے پوچھ رہے کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ وجد عندہا رزقا، جب ان سے پوچھا گیا تو قرآن کہتا ہے کہ قالت ہوا من عند اللہ، جب مریم سلام اللہ علیہا نے ان کا سوال پوچھا دیکھا اور کہا کہ حضور یہ جو رزق میرے پاس آ رہا ہے یہ میرا رب مجھے عطا فرما رہا ہے، قالت ہوا من عند اللہ، اور یہ بغیر واسطے کے عطا فرما رہے ہیں، نہیں کہ فرشتوں کو بھیجا وہ یہاں پر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بغیر واسطے کے اللہ ڈائریکٹ مجھے عطا فرما رہا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے رب کی طرف سے مجھے عطا ہو رہا ہے، میرے اللہ کی طرف سے عطا ہو رہا ہے۔ قرآن گواہ ہے جب زکریا علیہ السلام نے یہ بات دیکھی کہ اللہ نے ان کے وجود کو یہ اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ ان پر کرامات کا ظہور ہو رہا ہے، یہ کرامت ہے نا، کہ انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن غیر نبی سے ظہور ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ کرامت ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، وقت کا نبی دیکھ رہا ہے، قرآن گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے زکریا علیہ السلام نے جب ان کی کرامت کو دیکھا، ان کے کمال کو دیکھا، ان کے وجود کی برکت کو دیکھا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میری عمر تو 100 سال سے اوپر ہو چکی ہے، ان کی عمر 100 سال سے اوپر ہو چکی تھی، ابھی ان کی اولاد نہیں تھی، ان کی جو بیوی تھی، وائف تھی، ان کی عمر بھی 90 پلس تھی، لیکن 90 سے اوپر تھی۔ مفسرین فرماتے زکریا علیہ السلام نے جب ان کے وجود کی برکت کو دیکھا کہ اتنا بابرکت ہے کہ اللہ بے موسمی پھل ڈائریکٹ عطا فرما رہا ہے، تو ان کا کیا کمال ہوگا، یہ جگہ کتنی بابرکت ہے۔ آپ فرماتے وہیں پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا اور عرض کی کہ مولا مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اب یہ دعا وہ مسجد کے اندر بھی جا کے کر سکتے تھے، وہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی جا کے کر سکتے تھے، مسجد اقصیٰ میں بھی جا کر کر سکتے تھے۔ علماء فرماتے کیا وجہ بنی کہ انہوں نے وہیں پر کھڑے کھڑے اسی جگہ پر کھڑے کھڑے اللہ سے دعا کی؟ مفسرین فرماتے بات یہ ہے کہ وہ نبی جانتے تھے کہ جس جگہ پر اللہ کی برکتوں کا، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اللہ سنتا تو ہر جگہ ہے، لیکن جہاں پر بابرکت ہو جائے جو جگہ، وہاں پر جو دعا مانگی جائے اللہ فوراً قبول فرما دیا کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے جیسے ہی انہوں نے دعا کی، اس محراب کے اندر، اس حجرے کے اندر بھی دعا کی ہے، وہاں سے نکل کر اپنے محراب کے اندر گئے، وہاں پر دعا کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمانے والا۔ وہاں سے دعا کر کے بھی پلٹے ہی تھے اور آ کر بھی نماز میں کھڑے محراب کے اندر نماز کی حالت میں ہے، جبرائیل آئے اور آ کر کہا کہ اے زکریا آپ کو مبارک ہو، جو دعا آپ نے رب سے مانگی تھی اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے، اور بیٹا عطا فرمانے کے بعد نام آپ نہیں رکھیں گے بلکہ اس بیٹے کا نام بھی خود خدا نے رکھا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے یحییٰ، زکریا آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، نام اس کا یحییٰ رکھنا۔ اور ایک اور خوشخبری سنو، وہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا بلکہ بچپن ہی سے ہم اس کو نبوت اور رسالت کا تاج عطا فرما دیں گے۔ آپ کو تو نبی بنایا ہی بنایا ہے، لیکن آپ کا بیٹا جو ہوگا اس کا نام ہم خود بتا رہے ہیں، اور جب وہ بچپن ہی میں، بڑے ہونے کی دیر نہیں دیکھیں گے، بلکہ جب نابالغی کی عمر میں ہی ہوگا، اور میں ہم اس کو رسالت بھی عطا فرما دیں گے، نبوت بھی عطا فرما دیں گے۔ تو فرماتے ہیں وہ وقت کا ولی، وقت کا نبی، وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ
سن ہر جگہ سے لیتا ہے لیکن مسجد میں پھر بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں. اللہ سنتا ہر جگہ سے لیکن خانہ کعبہ پھر بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں. اللہ سنتا ہر جگہ ہے لیکن اولیاء کے پاس پھر بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے سنتا اللہ ہر جگہ سے ہے لیکن وہ وجود یا وہ جگہ جن کو اللہ اپنا قرب عطا فرما لیتا ہے وہاں پر جا کر اگر کچھ مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرما دیا کرتا ہے. یہ وجود کی برکت ہوا کرتی. قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال نے یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا قصہ ارشاد فرمایا. یعنی کہ اینڈ میں جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی آئے اور بتایا کہ والد صاحب جو یعقوب علیہ السلام آپ کے فراق کے اندر آپ کی جدائی کے اندر رو رو کر ان کی آنکھوں کا نور ضائع ہو چکا ہے, نابینا ہو چکے ہیں, تو آپ نے کیا کہا؟ ہونا تو ہی چاہیے کہ دعا کرتے یا اللہ ان کی بینائی ہوتا. ایسا نہیں ہوا. قرآن گواہ ہے انہوں نے اپنا کرتا اتارا اور کہا یہ لے جاؤ اور جا کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگانا ہے, اس کی برکت سے ان کی بینائی لوٹا ہے. اب وہ لے کر چل رہے ہیں کرتا. بھیجنے والا کون ہے؟ نبی ہے. وصول کرنے والا کون ہے؟ نبی ہے. بھیجنے والا نبی, وصول کرنے والا نبی. نبی سے بڑا کون توحید کا معلم ہو سکتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ شفا اللہ دیتا ہے؟ کرتے کے اندر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ یعقوب علیہ السلام ان کے والد بڑے نبی ہیں, کیا ان کو نہیں پتا کہ کرتا کیا کر سکتا ہے؟ شفا تو اللہ دیتا ہے, بیماریوں کو دور تو اللہ کرتا ہے. بھیجنے والے یوسف یہ بات نہیں جانتے کہ میرا کرتا کیا کرے گا, شفا تو اللہ نے یہیں سے میں دعا کر لوں کیا ہو جائے گا. لیکن نہ بھیجنے والے نے اعتراض کیا نہ وصول کرنے والے نے اعتراض کیا. وہ نبی تھے, وہ جانتے تھے کہ شفا اس کرتے کے اندر نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر اللہ نے کچھ وجود ایسے بنا دیے ہیں, ان کے اندر کمال یہ رکھ دیا ہے کہ اگر چیزیں ان کے ساتھ مس ہو جائے تو ان چیزوں کی بھی تاثیر بڑھ جاتی ہے اور بیماریوں سے شفا مل جایا کرتی ہے. تو ہوا کیا؟ یہ واقعہ ختم نہیں ہوا. یوسف علیہ السلام نے بھیجا یعقوب علیہ السلام کی طرف وہ کرتا. قرآن گواہ ہے کہ جب وہ قریب آیا کرتا, یعقوب علیہ السلام نے اس مبارک کرتے کو, اس کرتے کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ کرتے تو اور بھی تھے نا, اس کے اندر یہ کمال کہاں سے آیا؟ علماء فرماتے کمال ایسے آیا کہ جب وہ کرتا یوسف علیہ السلام کے جسم سے مس ہوا تو ان کے وجود کی برکت کی وجہ سے وہ برکت اس کرتے کے اندر بھی آ گئی تھی. برکت آ گئی تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا مبارک اپنی آنکھوں پر لگایا, اس کے وجود کی برکت سے, کرتے کی برکت سے ان کی گئی ہوئی جو بینائی تھی واپس لوٹ آئی. انہی آنکھوں سے وہ ساری چیز دیکھ رہے ہیں. آج کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں درود تاج آپ نے دیکھا ہو, ہمارے یہاں بھی لکھا ہوا, اس کے اندر ایک لفظ لکھا دافع البلا, کہ رسول اللہ علیہ السلام بلاؤں کو دور کرتے ہیں. ان کے ذکر سے, ان کے وجود کی برکت سے وہ چاہے تو اللہ ان کی وجہ سے بیماریوں کو دور کرتا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ شفا تو اللہ دیتا ہے, بیماریاں تو اللہ دور کرتا ہے, مصیبتیں تو اللہ دور کرتا ہے. تو ہم نے کہا نبی یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ شفا اللہ دیتا ہے, کرتا کس لیے بھیج رہے تھے؟ یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ شفا اللہ دیتا ہے, کرتا کیوں وصول کر رہے ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ شفا دیتا اللہ ہی ہے لیکن وہ ڈائریکٹ خود نہیں دیتا بلکہ وہ چیزیں اپنی محبوب چیزوں کو چن لیتا ہے, ان کے ذریعے اپنی چیزوں کو منتقل فرما دیا کرتا ہے. اللہ نے ڈائریکٹ آپ پر نہیں نازل کی. کیا اللہ اس چیز کا محتاج ہے کہ آپ سے کلام کر سکے؟ نبی کو کیوں چنا؟ ڈائریکٹ آپ سے کلام کرتا کہ نماز پڑھو میں تمہارا خدا ہوں. نبی کو کیوں چنا؟ یہ کیوں بیچ کے اندر یہ سارے وسیلہ تلاش کیے؟ اس لیے کہ اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے. اللہ کا یہ طریقہ ہے جب وہ بندے کو کچھ دینا چاہتا ہے ڈائریکٹ نہیں دیتا, تو بندے کو بھی وہی کرنا چاہیے کہ ڈائریکٹ وہاں نہ پہنچے بلکہ جن کے ذریعے دین ملا, جن کے ذریعے اسلام ملا, جن کے ذریعے وہ تعلیمات ملی, انہی کے ذریعے اللہ رب العزت تک پہنچنے کی کوشش کرے. لیکن جب وہ درمیان سے کاٹ کے ڈائریکٹ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں ملتا, کیونکہ اللہ نے جب دیا ہے ڈائریکٹ نہیں دیا, اس نے محبوب کو چنا. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصادقین, ان اللہ مع الصادقین, ان اللہ ان کے پاس چلے جاؤ جو تمہارے زمانے کے متقین ہیں, فرمایا ان کے پاس چلے جاؤ. اس لیے کہ اگر اللہ کی شان کا مظہر اللہ نے کسی کو بنایا ہے تو متقین کو بنایا ہے, صادقین کو بنایا ہے. تم ان کے پاس جاؤ گے تمہیں اللہ کی شان نظر آنا شروع ہو جائے. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولی کی نشانی کیا ہے؟ پوچھا گیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آ جائے, سمجھ جاؤ یہی اللہ کا بندہ ولی ہے. یہی اللہ کا سچا ولی ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. تو میں نے کہا جانا تو ہم نے خدا کے پاس تھا, یہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا کہ اللہ کے ولی کے پاس جاؤ؟ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں,
جو بندہ مومن رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتا ہے، ان کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اس کے وجود کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے. یعنی کہ نشور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اتباع مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ اس کے وجود کو اتنا بابرکت بنا دیتا ہے کہ اگر وہ دنیا میں چل رہا ہو تب بھی اس سے برکت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، دنیا سے چلا جائے تب بھی اس کا وجود برکت کا سبب بن رہا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ دنیا میں ہے تو ہم برکت لے لیں تو دنیا سے چلے گئے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا مسجد اقصیٰ کے ارد گرد میں نے برکتوں کا نزول رکھا. کیوں رکھا؟ فرمایا وہاں پر ان لوگوں کے مزار، ان لوگوں کی قبریں موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کی رضا میں گزار دی. بے شمار ایسے واقعات قرآن کے موجود ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں 2 واقعات ذکر کیے، ایک اور واقعہ ذکر کروں گا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، آپ فرماتے جب میں تعلیم حاصل کر رہا تھا بغداد کے اندر، آپ فرماتے جب بھی مجھے کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کوئی مصیبت پیش آتی یا میں کوئی سوال لکھ رہا ہوتا اس کا حل نہیں مل رہا ہوتا، آپ فرماتے وہاں سے میں سفر کرتا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر جا کر فرماتے میں ان سے فیض حاصل کرتا. فیض حاصل کرنے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے معاملات میرے دوست ہو جاتے. اب سوال پیدا ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو وفات ہے وہ 150 ہجری ہے، یعنی 150 ہجری کے اندر امام اعظم کا انتقال ہوا، اور امام شافعی کی ولادت بھی 150 ہجری کے اندر ہے. یعنی کہ جس سال یا جس سن کے اندر ان کی وفات ہو رہی ہے اس سن کے اندر امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. امام شافعی کہہ رہے ہیں میں امام اعظم سے فیض لیتا تھا، ان سے برکت حاصل کرتا تھا. سوال پیدا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج زندگی ہو، یعنی کہ آدمی زندہ ہو، آپ کے بزرگ زندہ ہو تو آپ ان کے پاس چلے جاتے ہیں، پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، دعا کروا لیتے ہیں، یہ ہوتی ہے برکت حاصل کر لی آپ نے. لیکن وہ دنیا سے چلے گئے، جیسے آج کے لوگوں کے دماغوں میں دنیا سے چلے گئے، ان کا تعلق ہی نہیں ہے. تو امام شافعی یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے ان کا زمانہ نہیں پایا. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن امام شافعی پیدا ہو رہے ہیں. امام شافعی کہہ رہے ہیں میں امام اعظم سے فیض حاصل کیا کرتا تھا، برکت حاصل کیا کرتا تھا. جب پوچھا کہ کیسے حاصل کیا کرتے تھے، کہا میں نے زمانہ تو نہیں پایا، لیکن جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی، کوئی سوال حل نہ ہوتا تھا، کوئی عقدہ حل نہ ہوتا تھا، آپ فرماتے ہیں امام اعظم کے مزار پر جاتا، وہاں جا کر 2 نفل ادا کیا کرتا، اللہ سے دعا کیا کرتا تھا. فرمایا وجود امام اعظم کی برکت سے میرا مسئلہ حل ہو جایا کرتا. فرماتے ہیں ان کے وجود کی برکت سے بھی ہاتھ میرے نہیں آتے تھے نیچے، پہلے ہی اللہ میرے اس مسئلے کو دور کر لیتا تھا. میں نے کہا یہ امام شافعی 150 ہجری کے ہیں، آج 14 ہجری چل رہی ہے، یعنی کہ 1400 ہجری چل رہی ہے. 150 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور وہ بتا رہے ہیں اس وقت کا عمل کہ ہم ایسے لوگ کہ جن کی ذاتوں کو، جن کی ہستیوں کو، جن کے وجود کو اللہ بابرکت بنا دیتا ہے، اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں ہو تب بھی بابرکت ہوتے ہیں، دنیا سے چلے جائے تب بھی بابرکت ہو جایا کرتے ہیں. تو اس وقت تو میں کہتا ہوں کوئی بریلوی موجود نہیں تھا. 150 ہجری میں کون سا بریلوی تھا؟ کون سے قادری اس وقت موجود تھے؟ کون سے نقشبندی موجود تھے؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ تو کہا جائے کہ 5ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، کہ 5ویں 6ویں ہجری میں ان کا سن ملتا ہے. یہ تو 150 ہجری کے بہت سے 400 سال پہلے امام شافعی آ رہے ہیں. اس وقت کوئی قادری موجود نہیں ہے، اس وقت کوئی نقشبندی موجود نہیں ہے، اس وقت کوئی چشتی موجود نہیں ہے. تو یہ عمل امام شافعی نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ وہ لوگ کہ جن کے وجود کو اللہ برکت عطا فرماتا ہے، میں عمل سے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ہو تب بھی ان سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور دنیا سے چلے جائے تب بھی وہی برکتوں کا نزول ہو رہا ہوگا. تو میرے دوستوں بزرگوں، چیزوں کے اندر اپنی تاثیر نہیں ہوتی. میں نے یہ کرتا پہنا تو اس کی اپنی تاثیر کوئی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے جو کرتا بھیجا تھا تو کرتے تو اور بھی تھے اس جیسے ہوں گے، لیکن بذات خود ان کے اندر کوئی تاثیر نہیں تھی. لیکن جب چیزیں برکت والی چیزوں سے جڑ جاتی ہیں تو ان کی تاثیر بھی بدل جایا کرتی ہے. تو آج علماء فرماتے ہیں جیسے چیزیں اپنی تاثیر بدل دیتی ہیں، فرمایا تمہارا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ. وہ دنیا میں ہے تب بھی جڑ جاؤ، اگر ان کے مزار موجود ہے وہاں جا کر جڑ جاؤ، اس لیے کہ ان کے وجود کی برکت ان کے مرنے سے، دنیا سے جانے سے ختم نہیں ہوتی. اس لیے جب تم ان کے پاس جاؤ گے ان کی برکت سے تمہارا وجود بھی بابرکت ہو جائے. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، اولیاء کا ادب ضروری ہے، انبیاء کا ادب ضروری ہے، علماء کا ادب ضروری ہے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنا ظاہر و باطن اللہ کی رضا میں لگا دیا، ان کے وجود کو اللہ نے بابرکت بنا دیا ہے. رب